السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لاپتہ مغوی کی لاپتہ شہری کی بازیابی سے متعلق کیس کے اوپر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے 8 صفحات پر مشتمل اردو میں تحریر کردہ ایک حکم نامہ جو کہ فرحاد احمد جو لاپتہ شاعر ہیں ان کی بازیابی سے متعلق کیس میں جاری کیا ہے۔ اس کیس میں جو حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس حکم نامے میں جہاں پہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سیکٹر کمانڈرز اور آئی بی کے سیکٹر کمانڈر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے، وہیں پہ اس حکم نامے میں کچھ ایسی ڈائریکشن بھی دی گئی ہے جس سے یہ جھلک ملتی ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹ پٹیشن میں از خود نوٹس لیا ہے یا اپنے اختیار سماعت کو کافی ایکسپینڈ کیا ہے، کافی وسیع اختیارات جو ہے وہ استعمال کیے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک شہری کے گمشدگی کا لاپتہ ہونے کا معاملہ تھا، لیکن اس معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم نامہ ہے اس کا اختیار جو ہے وہ 1 سال تک جو لاپتہ ہونے والے افراد ہیں ان تک بڑھایا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 1 سال تک کتنے لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا ہمیں اس کی ڈیٹیل بھی دی جائے، اور اس کے علاوہ نہ صرف پاکستانی شہریوں کے حوالے سے بلکہ آرڈر میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی اٹھائے گئے ہیں تو ان کی بھی ڈیٹیل بتائی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آڈیو ویڈیو ٹیپنگ میں ملوث کوئی افسران ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اس کی بھی ڈیٹیل دی جائے، یعنی اختیاری سماعت جو ہے وہ آڈیو ٹیپ کے حوالے کی حد تک بھی اس معاملے کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لاپتہ افراد سے متعلق کیسز جو ہیں ان کی براہ راست نشریات دکھائی جائیں گی، اور لائیو سٹریمنگ کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لائیو سٹریمنگ کا یہ فیصلہ اس کو اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں پیمرا کی جانب سے جو جاری کیا گیا حال ہی کا نوٹیفیکیشن ہے، جس میں کورٹ رپورٹرز کو یا میڈیا چینلز کو عدالتی رپورٹنگ ٹکرز فائل کرنے، خبر دینے کے حوالے سے روکا تھا، اور یہ کہا تھا کہ صرف اور صرف میڈیا جو ہے جب کوئی ریٹن آرڈر یا کوئی عدالتی فیصلہ آئے صرف اس کو رپورٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی جانب سے یہ فیصلہ دیا جانا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر اب اس کی لائیو ٹرانسمیشن دکھائی جائے گی، اب براہ راست نشریات اس کی دکھائی جائیں گی۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ آگے چل کے کہاں جاتا ہے، کیا یہ آرڈر چیلنج ہوگا، اختیاری سماعت کے اوپر بھی اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیس ریٹ پٹیشن میں ایک شخص کا تھا، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل رکنی بینچ جو ہے وہ اپنے اختیار کو اس حد تک آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آگے چل کے جو نیکسٹ پروسیڈنگ ہے اس میں ہمیں چیزیں واضح ہوں گی۔ دوسرا اہم معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد احمد ملک کی جانب سے، جنہوں نے آج ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا جی ہم محاذرہ نہیں چاہتے، لیکن عزت کریں گے تو عزت کروائیں گے تو عزت کریں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو مداخلت والے معاملے کے اوپر بھی دبے الفاظ میں انہوں نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زیر التوا کیسز کے اوپر بھی بات کی، اور یہ کہا کہ ججز کی تعداد کم ہے، زیر التوا کیسز جو ہیں ان میں کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جہاں پہ ہمارے ججز جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، ان کو بھی بہرحال اس بات کا ادراک ہے کہ زیر سماعت زیر التوا کیسز جو ہیں وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کیس ہوا جس میں ایک شخص کو جن 4 ملزمان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ان کو رہا کیا گیا، عمر قید کی سزائیں ختم کی گئیں، تو پتہ یہ چلا ان میں سے ایک شخص 4 سال پہلے طبعی موت مر چکا ہے۔ جی ہاں، 4 سال پہلے وہ شخص جس کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے رہائی ملی ہے، اس کی عمر قید ختم ہوئی ہے، وہ 4 سال پہلے دنیا فانی سے ہی کوچ کر چکا تھا۔ ہوا یہ کہ لودھرا میں سن 2007 میں خاندانی دشمنی کے معاملے کے اوپر ایک وقوعہ پیش آیا جس میں
جو ہے وہ 4 افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار بیٹھے، قتل ہوئے، پھر اس کے بعد کیس چلا، ملزمان نومینیٹ ہوئے، ٹرائل کورٹ نے ان ملزمان کو سزائے موت دی، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا، اور پھر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا۔ 2015 میں اس معاملے کے اوپر جیل پٹیشن فائل کی گئی، اور 9 سال کے بعد آج جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس حسن نظر رضوی پر مشتمل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کے اوپر فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ کہا ہے جی کہ ان ملزمان کو ناقص تفتیش کی وجہ سے اور پروسیکیوشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کیس ثابت نہیں کر سکی، گواہان کے جو بیانات ہیں ان میں تضاد تھا، اور پھر ان تمام نقائص کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ملزمان کو بری کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 9 سال بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ملزمان کو بری کیا تو ان 4 ملزمان میں سے ایک ملزم محمد اسلم جو ہے وہ پہلے ہی طبعی موت جیل میں مر چکے ہیں۔ جی ہاں، 2020 میں ان کا انتقال ہو چکا ہے، 2015 میں جیل پٹیشن فائل کی گئی تھی، اور 4 سال ان کے مرنے کے بعد جو ہے یہ معاملہ ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ اس معاملے کے اوپر بینچ کے سربراہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا ہے کہ یہ 9 سال تک جو ہے 9 سال بعد جو ہے وہ اس اپیل کو سنا گیا، اور اس تاخیر پہ یہ ہماری یعنی جوڈیشری کی کوتاہی ہے۔ اس پہ انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا اور معذرت بھی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو جہاں پہ ایک طرف کورٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جس طرح سے عدلیہ کے اندر مداخلت کے معاملے کے اوپر عدلیہ نے سٹینڈ لیا، یہ اچھی بات ہے، اور جوڈیشری کی جانب سے اس معاملے کے اوپر بات بھی کی جا رہی ہے۔ یہی بات چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 6 ججز کے خط کے معاملے کے اوپر جو لیے گئے اس کو نوٹس ہے، اس میں بھی کہا تھا کہ جوڈیشری کو ہائی کورٹس کو خود سے اس معاملے کے اوپر کارروائیاں کرنی چاہیے، پروسیڈ آگے چلنی چاہیے۔ اگر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو ہائی کورٹس خود آزاد ہیں، وہ خود سے اس معاملے کے اوپر کارروائیاں کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹس نے حوصلہ بھی پکڑا، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نظام انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کی سبب وہ ملزمان جو کئی سالوں سے جیلوں میں قید ہیں، اور جب ان کو ضمانتیں ملتی ہیں، جب ان کو رہائیاں ملتی ہیں، جب کیسز ٹرائل کورٹ سے ہوتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ تک آتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جن کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بری کر رہی ہے وہ لوگ در حقیقت پہلے ہی دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا پہلا واقعات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے ہائی فورم سے ملزمان کو باعزت بری کیا گیا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ جن کو عدلیہ 20 30 سال کے بعد باعزت بری کر رہی ہے وہ لوگ تو پہلے ہی دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ یہ نظام عدل جس کے اوپر بہت زیادہ پہلے بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور اب بھی اس معاملے کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ڈیلے بہت زیادہ ہوتا ہے، تاخیر سے کیسز فکس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فیصلے ڈیلے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بیچارے انصاف کی راہ تکتے تکتے جو جیلوں میں قید لوگ ہیں وہ طبعی موت مر جاتے ہیں، اور پھر جب بعد میں ان کا کیس لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو کورٹس ریلیف دے رہی ہیں، جس کو عدالتیں رہا کر رہی ہیں، وہ در حقیقت جو ہے وہ طبعی موت پہلے ہی جیلوں میں مر چکے ہیں۔ اور اس معاملے کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشری کس طرح سے حکمت عملی طے کرتی ہے، جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے تقریر بھی کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر بھی جاری کیا، تاہم وہ 1 سال کا ڈیٹا منگوا لیا گیا ہے۔ ایک ریٹ کے کیس میں یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی اسکد نوٹس کی پاور استعمال کی ہے، اپنے اختیار سماعت کو اتنا ایکسپینڈ کیوں کیا ہے۔ وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو عام آدمی کے کیسز ہیں، جو عام سائلین کے کیسز ہیں، جو جیلوں میں قید لوگ ہیں، ان کے کیسز کو بھی ترجیح بنیادوں کے اوپر سن کر فیصلہ کیا جائے، تاکہ
اس سے عام سائلین کو بھی جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ اس سے پہلے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو سول کیسز ہیں، جو پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں، وہ بھی کئی دہائیوں تک عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں۔ اس معاملے کے اوپر جوڈیشری کو کوئی حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی پالیسی آنی چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔